بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں دیکھا آپ نے اس شخص کو جو جھٹلاتا ہے روز جزا کو، بس وہ شخص وہ ہے جو دھکے دیتا ہے یتیم کو اور نہیں ترغیب دیتا مسکین کے کھانا کھلانے پر، بس ہلاکت ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ الذین ھم عن صلاتہم ساہون، ایسے نماز سورہ معاون مکی صورت ہے، 7 آیات ہیں۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے افعال قبیحہ اور اعمال مذمومہ کا ذکر فرمایا ہے اور ساتھ اس کے اوپر وعید بھی ذکر کی گئی ہے۔ اگر کسی مومن سے یہ افعال اور اعمال قبیحہ سرزد ہوں تو سخت گناہ ہے، لیکن جو وعید ذکر کی گئی ہے وہ مومنین کے لیے نہیں ہے۔ ویل جہنم کی دائمی جہنم کی وعید ہے۔ یہ منافقین کی صفت، منافقین کی عادت بیان کی جا رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراءون ویمنعون الماعون۔ صدق اللہ العظیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا نہیں دیکھا آپ نے اس شخص کو جو جھٹلاتا ہے روز جزا کو؟ فذلک الذی یدع الیتیم، پس وہ شخص وہ ہے جو دھکے دیتا ہے یتیم کو، ولا یحض علی طعام المسکین، اور نہیں ترغیب دیتا مسکین کے کھانا کھلانے پر۔ فویل للمصلین، پس ہلاکت ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ الذین ھم عن صلاتہم ساہون، ایسے نماز پڑھنے والے جو وہ اپنی نمازوں سے بے خبر ہیں۔ الذین ھم یراءون، ایسے نماز پڑھنے والے جو وہ دکھلاوا کرتے ہیں۔ ویمنعون الماعون، اور روکتے ہیں برتنے کی چیزوں سے۔ سورہ معاون مکی صورت ہے، 7 آیات ہیں۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے افعال قبیحہ اور اعمال مذمومہ کا ذکر فرمایا ہے اور ساتھ اس کے اوپر وعید بھی ذکر کی گئی ہے۔ اگر کسی مومن سے یہ افعال اور اعمال قبیحہ سرزد ہوں تو سخت گناہ ہے، لیکن جو وعید ذکر کی گئی ہے وہ مومنین کے لیے نہیں ہے۔ اسی لیے پہلے اس صورت میں پہلے اس شخص کا ذکر کیا کہ جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے، روز جزا کا منکر ہے، دین کا منکر ہے۔ پہلی آیت میں فرمایا گیا ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا نہیں دیکھا آپ نے اس شخص کو جو جھٹلاتا ہے روز جزا کو؟ اس شخص کا ذکر کر رہے ہیں جو کافر ہے، جو تکذیب کرتا ہے، جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے، جو دین کا منکر ہے۔ اس شخص کے بارے میں وعید بھی ہے۔ کون سی وعید؟ آگے آ رہا ہے فویل، ویل جہنم کی دائمی جہنم کی وعید ہے۔ اور یہ افعال اور اعمال اگر کسی مومن سے سرزد ہوں تو سخت گناہ تو ہے، لیکن مومن کی شان نہیں ہے کہ اس سے یہ اعمال اور افعال مذمومہ سرزد ہوں۔ مومن کی شان سے بعید ہے کہ اس سے یہ افعال اور اعمال سرزد ہوں۔ یہ کوئی کافر اور منکر اور تکذیب کرنے والا ہی یہ افعال کر سکتا ہے، اور اس پر جہنم کی وعید بھی ہے۔ افعال اور اعمال کون سے افعال اور اعمال ہیں جو اس صورت میں ذکر کیے گئے ہیں؟
نمبر 1 یتیم کی توہین کرنا اور اس کا حق نہ دینا۔ نمبر 2 مسکین کو کھانا نہ کھلانا اور دوسروں کو اس کی ترغیب نہ دینا۔ نمبر 3 نماز دکھلاوے کے لیے پڑھنا۔ نمبر 4 زکوٰۃ ادا نہ کرنا۔ یہ افعال قبیح اور اعمال مذمومہ ہیں۔ یہ افعال ہیں کہ اگر یہ مومن سے سرزد ہوں تو بہت بڑا گناہ ہے، لیکن مومن کی شان نہیں ہے کہ وہ اس سے یہ افعال سرزد ہوں۔ کوئی کافر اور منکر ہی یہ افعال کر سکتا ہے، اور اس کے اوپر وعید بھی ہے جہنم کی۔ پھر آگے فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ یہ منافقین کی صفت، منافقین کی عادت بیان کی جا رہی ہے کہ منافقین جو ہیں وہ اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے، اپنے دعوی اسلام کو ثابت کرنے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، ورنہ ان کا نماز سے دور تک کا بھی تعلق نہیں ہے۔ نہ نماز کو فرض سمجھتے ہیں وہ، نہ اس کی فرضیت کا اعتقاد رکھتے ہیں، اور نہ اس کی نماز کی اصل کو جانتے ہیں۔ اسی وجہ سے اس کی اوقات کی پابندی نہیں کرتے، بلکہ جہاں موقع ملا دکھلانے کا وہاں پڑھ لی، ورنہ ترک کر دی۔ یہ منافقین کی عادت تھی، اس کا ذکر اس کے اندر کر دیا گیا کہ جہاں دکھلانے کا موقع ملا نماز پڑھ لی، ورنہ ترک کر دی، ورنہ چھوڑ دی۔ پھر آگے فرمایا عن صلاتہم ساہون، کہ وہ اپنی نمازوں سے بے خبر ہیں، سہو کرنے والے ہیں۔ یہاں پہ جو کہا جا رہا ہے سہو اور نسیان، یہ وہ سہو اور نسیان مراد نہیں جو عام طور پر ہم سے بھی سرزد ہو جاتا ہے کہ نماز میں بھول چوک ہو جاتی ہے، 4 رکعت پڑھنی تھی 3 رکعت پڑھ لی، ٹھیک ہے، بھول گئے۔ یہ وہ سہو مراد نہیں ہے، وہ نسیان مراد نہیں ہے، بلکہ اصل نماز سے بے خبر ہونا وہ مراد ہے۔ اگر یہ سہو اور نسیان مراد ہو، جس طرح عام طور پر ہم سے سہو اور نسیان ہو جاتا ہے کہ 4 رکعت پڑھنی تھی 3 پڑھ لی، 2 پڑھنی تھی 3 پڑھ لی، تو وہ سہو و نسیان اگر مراد ہوتا تو اس پر وعید نہ ہوتی، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سہو و نسیان ثابت ہے۔ احادیث صحیحہ میں کتنی احادیث صحیحہ ایسی ہیں جس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں سہو ہوا ہے اور آپ نے سجدہ سہو کیا۔ پھر تو یہ سہو مراد نہیں ہے، بلکہ اصل نماز سے بے خبر ہونا مراد ہے۔ اگر یہ مراد ہوتا تو پھر عن صلاتہم نہ کہا جاتا، بلکہ کہا جاتا فی صلاتہم، اپنی نمازوں میں سہو کرتے ہیں۔ یہ نہ کہا جاتا عن صلاتہم، اپنی نمازوں سے ہی بے خبر ہیں، سہو کرنے والے ہیں۔ تو اس سے مراد وہ سہو و نسیان نہیں ہے۔ پھر آگے فرمایا وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، روکتے ہیں برتنے کی چیزوں سے۔ ماعون کا اصلی معنی جو ہے وہ شیء قلیل و حقیر ہے، کہ ایک چھوٹی سی چیز، حقیر سی چیز کو ماعون کہا جاتا ہے، یعنی عام گھریلو استعمال کی چیز جو عام طور پر اپنے پڑوسی سے بھی ضرورت کے وقت مانگ لی جاتی ہے اور اس کے اندر عیب بھی نہیں کوئی سمجھا جاتا، اور پڑوسی بھی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، کوئی اس چیز کے دینے سے منع نہیں کرتا۔ جیسے کھانے پکانے کی چیز ہو گئی، برتن وغیرہ یا کلہاڑی وغیرہ، یہ ایسی چیزیں ہیں جو عام استعمال ہونے والی ہیں۔ لیکن ماعون سے مراد مفسرین اکرام، جمہور مفسرین اکرام کے نزدیک اس کی مراد جو ہے زکوٰۃ ہے۔ ماعون سے مراد زکوٰۃ ہے، کیونکہ اس کی مقدار بھی تھوڑی سی ہی ہوتی ہے، 40واں حصہ ہوتا ہے کل مال کا، تو اس لیے ماعون سے مراد زکوٰۃ ہے۔ تبھی تو نہ دینے والے پر، زکوٰۃ نہ دینے والے پر جہنم کی وعید سنائی جا رہی ہے۔ اگر عام برتنے والی چیزیں ہوتی، عام گھریلو استعمال کی چیزیں، ان کے نہ دینے پر، ان کا دینا تو ثواب ہے، لیکن ان کے نہ دینے پر کوئی واجب تو نہیں ہے، وہ فرض تو نہیں ہے، ان کے نہ دینے پر کوئی سزا تو نہیں بنتی۔ یہاں پہ تو سزا کا ذکر آ رہا ہے، تو اس لیے اس سے مراد زکوٰۃ ہی ہے،
کہ جس کے نہ ادا کرنے پر جہنم کی وعید سنائی جا رہی ہے، ویل کہا جا رہا ہے۔ بعض مفسرین اکرام نے اس کی تفسیر عام برتنے کی چیزوں سے کی ہے، لیکن اس وقت اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی انتہائی خست اور کنجوسی کو بیان کرنا ہے کہ وہ لوگ زکوٰۃ تو دور کی بات، عام برتنے کی اشیاء بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ عام گھریلو استعمال ہونے والی چیزیں اگر ان سے مانگی جائیں وہ اس میں بھی کنجوسی کرتے ہیں، بخل کرتے ہیں۔ زکوٰۃ تو دور کی بات، زکوٰۃ تو ادا کرتے ہی نہیں۔ یعنی اصل جو ویل، جو وعید آئی ہے ویل کی، جہنم کی، وہ زکوٰۃ کے نہ ادا کرنے پر ہے، چونکہ زکوٰۃ فرض ہے اور زکوٰۃ کے ادا نہ کرنے پر ہے، اور مزید یہ کہ بخل بھی ہے ان کے اندر، کنجوسی بھی ہے، تو اس کے اوپر وعید آ رہی ہے۔ یہ سورہ ماعون کی تفسیر ہے مختصر سی۔ آگے انشاءاللہ اگلے درس میں سورہ قریش کی تفسیر کریں گے، ترجمہ کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔